بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب الوضو میں وضو کے متعلقہ احادیث نبویہ ذکر کی، اور آج کے سبق میں کچھ وضو کے احکام بیان کرنے کے بعد جو نواقض وضو ہیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ ترجمہ الباب قدر طویل ہے، اور اس میں مختلف مسائل و احکام وضو کے متعلقہ بیان کیے گئے، اور مختلف بزرگان دین کے حوالے سے اقوال لائے گئے۔ تو اس میں ایک نقطہ میں شروع میں عرض کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دلیل بنائیں گے، اقوال رجال کو یعنی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان بزرگوں کے اقوال کو دلیل نہیں بناتے، تو ان کو دیکھنا چاہیے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب میں تو کتنے بزرگان دین جو ہیں ان کے اقوال کو ہی مسئلے کی دلیل بنایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان بزرگان دین کے جو اقوال ہیں یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہی جو ہے مستنبط ہوتے ہیں، تو ان کے اقوال بھی شرعی طور پہ دلیل بنائے جا سکتے ہیں اور بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے اقوال رجال کو دلیل بنایا اور اس ترجمہ الباب میں ذکر فرمایا۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر لقوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جو صرف وضو کو لازم سمجھتا ہے، مخرجین سے کوئی چیز نکلے، مخرجین سبیلین، پیشاب پخانے کے مقام سے کوئی چیز نکلے تو وضو لازم آتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دلیل یہ بنائی جو ارشاد خداوندی ہے: او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے جو غائط کو آئے، بول و براز کو آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بول و براز چونکہ پیشاب اور پخانہ کے مقام سے نکلتے ہیں تو صرف جو ہے ان سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ نواقض وضو ہیں، ان کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، لیکن فقہائے احناف کی رائے میں یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کے مقام سے کوئی چیز نکلے، معتاد جو پیشاب پخانہ ہوتا ہے، یا غیر معتاد کیڑا، خون، پیپ، کوئی چیز بھی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان مقامات سے علاوہ کی جسم سے کوئی یہ چیز ایسی نکلتی ہے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ مطلب ہے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے نکل کر ایسی جگہ کو پہنچ جائے جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، تب جو ہے اس طرح یعنی دم سائل جو ہوتا ہے، بہنے والا خون، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف اگر کسی جگہ پہ جسم میں سوراخ ہوا، اب خون چمک تو رہا ہے لیکن نکلا نہیں، چلا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جو قرآنی آیت کو حوالہ بنایا گیا تو اس میں فقہائے احناف علیہم الرحمہ فرماتے ہیں یہاں کو کلمہ حصر تو نہیں ہے قرآن مجید کی آیت میں کہ صرف انہی دو سے پیشاب پخانہ سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی سے نہیں ٹوٹتا۔ باقی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے باقی بھی نواقض وضو ہیں جو احادیث نبویہ میں بھی مذکور ہیں اور ان بزرگان دین کے اقوال میں بھی ملتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کی بھی ہے، جس میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس کو قے آئے یا نکسیر آئے، یا منہ میں کھانا یا پانی آ جائے یا مزی نکلے تو وہ نماز کو چھوڑ کر وضو کرے اور پچھلی نماز پر بنا کرے اگر اس درمیان کوئی بات نہ کی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے قے سے، نکسیر سے، ان چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ صرف سبیلین سے
پیشاب پخانہ کے مقام سے کوئی چیز نکلے تو ٹوٹتا ہے، باقی جگہ سے نہیں ٹوٹتا، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آتا ہے کہ الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو لازم آتا ہے۔ پتہ چلا کہ خون بہتا ہے تو اس سے وضو لازم آ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا اس شخص کے بارے میں جس کی دبر سے کیڑا نکلے یا اس کے آلہ تناسل سے جو ہے وہ جو کی مانند کوئی چیز نکلے، کیڑا وغیرہ، تو یعید الوضوء، وضو کا اعادہ کرے۔ ایسا شخص وضو کا اعادہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کوئی غیر محتاط چیز پیشاب پخانہ کے مقام سے نکلے پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم يعد الوضوء، کہ جب نماز میں ضحک کرے، ہنسے، تو نماز کا اعادہ کرے، وضو کا اعادہ نہ کرے۔ یہ فقہائے احناف کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ محض ضحک سے نماز فاسد ہوتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے ہنسنے کے 3 مرتبے بیان کیے گئے ہیں، ایک تبسم ہوتا ہے، ایک ضحک ہوتا ہے، تو ایک قہقہ ہوتا ہے، ایک قہقہ ہوتا ہے۔ تبسم ہے محض مسکرانا جس میں آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ دوسری قسم ہے ہنسنے کی، ضحک اس کو کہتے ہیں۔ ضحک جو ہوتا ہے ایسا مسکرانا ہوتا ہے، ہنسنا ہوتا ہے جس میں جو ہے آواز نکلتی، جس میں آواز نکلتی ہے۔ ضحک میں آواز نکلتی ہے لیکن اتنی آواز کہ خود سنے، ساتھ والا آدمی نہ سن سکے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس ضحک سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، وضو سے نہیں ٹوٹتا۔ تیسری قسم ہے قہقہ، کہ اتنی بلند آواز سے ہنسنے کہ خود بھی سن رہا ہے تو پاس والے بھی قہقے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، قہقے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ پھر جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن صرف ضحک سے کیا ہوتا ہے، نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا کہ اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم يعد الوضوء، جب نماز میں ضحک یعنی ہنسے تو اس سے کیا ہے، نماز کا اعادہ کرے، وضو کا اعادہ نہ کرے۔ اور اسی طرح یہاں پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا کہ ان اخذ من شعرہ او اظفارہ او خلا خفیہ فلا وضوء علیہ، اگر بال یا ناخن کاٹے یا موزہ اتارے تو اس کے ساتھ وضو لازم نہیں آتا۔ اگر وضو جو ہے وہ کر کے موزہ پہنا ہوا تھا، اب صرف جو ہے موزہ اترا ہے تو اب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف پاؤں دھو کر موزہ جو ہے پہن لیا جائے، پاؤں دھو کر جو ہے موزہ پہن لیا جائے۔ وضو میں موضوع پر مسح کرنے کے بعد موضوع اتار دیے تو وضو کے اعادے کی، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے۔ اور یہ جو دوسری چیز ہے کہ بال کاٹے یا ناخن کاٹے تو اس کے لیے بھی کوئی وضو نہیں ہے۔ یہ دیگر اہل علم کی بھی یہی رائے ہے، فقہائے احناف کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بال کاٹنے سے یا ناخن کاٹنے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لایا، فرمایا لا وضوء الا من حدث، وضو جو ہے وہ حدث سے لازم آتا ہے۔ وضو حدث بے بوسگی ہے نا، حدث جو ہے بے بوسگی ہے۔ بے بوسگی میں نے آپ کو بتایا کہ سبیلین سے یا جسم سے کوئی چیز بھی نکلتی ہے، اس میں خون ہے، پیپ ہے، پیشاب پخانہ ہے، ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدث ہوتا ہے اور اس سے وضو لازم آتا ہے، اس سے وضو لازم ہے۔ یہاں حدث کے معنی مطلب میں یہ کہ کوئی بھی بے وضوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت سیدنا
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات رقاع میں تھے تو ایک شخص کو تیر لگا، ایک شخص کو تیر لگا اور خون بہنے لگا، خون نکلنے لگا۔ فراکا و سجدہ، اور وہ شخص جو ہے وہ رکوع بھی کرتا رہا، سجدہ بھی، و مضافی صلاتی، نماز اس نے جاری رکھی۔ تو یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اس غزوے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، مشرک جو ہے وہ گھات میں بیٹھا تھا، طاق میں بیٹھا تھا کہ موقع ملے اور میں ان پہ حملہ آور ہوں، تو اس نے تیر پھینکا تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک تیر آیا لگا، پھر بھی آپ نے نماز جاری رکھی، دوسرا تیر لگا پھر بھی نماز جاری، تیسرا لگا پھر بھی نماز جاری۔ اس سے اگرچہ بعض اہل علم نے یہ مطلب نکال لیا کہ خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف جو ہے پیشاب پخانہ سے کوئی چیز نکلے پھر ٹوٹتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس میں جب کہ یہ بات نہیں ہے، ہمارے فقہائے احناف نے فرمایا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عالم استغراق میں تھے، نماز کے اندر جو ہے مستغرق اور محو تھے، تو انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہوا، انہوں نے نماز اپنی جاری رکھی، بعد میں نماز کا اعادہ کر لیا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ بعد میں نماز کا اعادہ کر لیا ہوگا۔ اور اس طرح کی حالت میں جو حالت استغراق میں واقعہ پیش آیا، یہ اوروں کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، یہ ایک مخصوص جو ہے کیفیت ہے نا۔ اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ خون نکلا تو وہ جناب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر یہ کو مراد لے بھی تو خون نکلا تو پھر جسم پر بھی تو لگا نا، کپڑے پر بھی لگا ہوگا، اگر یہی کہا جائے تو پھر جسم اور کپڑے پر خون لگے، اس میں تو وہی اہل علم کہتے ہیں خون ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، پھر بھی نماز تو وہ پڑھتے رہے۔ پتہ چلا اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا، صرف اتنی بات ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک حالت استغراق میں تھے، اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت اور بندگی کی لذت میں گم تھے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز کی کتنی چاشنی اور لذت ملتی اور کتنے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان سے پوچھا بھی گیا بعد میں کہ آپ کو پہلا تیر لگا تو اب اسی وقت ہی کیوں نہیں مطلب ہے آپ جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے یہ پسند نہ ہوا کہ میں اسے درمیان سے چھوڑ دوں۔ نماز پڑھنا، پھر نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا، اور امام بیکی نے لکھا ہے کہ وہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سے جو لذت آ رہی تھی، وہ تیر لگنے کے باوجود بھی انہوں نے تلاوت کو موقوف نہیں کیا، تلاوت کو جاری رکھا اور پوری سورت پڑھ کے ہی انہوں نے دم لیا۔ یہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ اور نماز کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ابھی اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق کوئی کسی قسم کی خبر نہ پہنچی ہو، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ مسلمان اپنے زخموں میں ہی نماز پڑھتے رہتے، مسلمان اپنے زخموں میں، اب زخم ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھتے رہنا۔ اس میں ایک تو واضح طور پہ پیغام ہے کہ نماز چونکہ کسی صورت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، معافی نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے، لہذا کسی کو کوئی زخم یا چوٹ آ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز نہ پڑھوں، نماز اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی سید التابعین ہیں، وہ تابعین کرام کا، صحابہ کرام کا، بزرگوں کا، مسلمانوں کا معمول بتا رہے ہیں کہ وہ زخموں کے دوران بھی نماز پڑھتے۔ اب اس سے یہ نکالنا کہ زخم کے دوران خون نکلتا پھر بھی وہ وضو نہیں ٹوٹتا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ممکن ہے زخم ہونے کے بعد پٹی نہیں باندھ دی جاتی، پھر بھی تو بندہ کہتا ہے نا زخمی ہونے کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے نا، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مطلب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ایسا زخم ہو جس زخم سے بیر خون نہ نکلے، وہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی جو ہے وہ خون جب تک بیر ایسی جگہ تک نہیں پہنچتا
جس کا وضو غسل میں دھونا لازم آتا ہے، صرف جو ہے وہ کہیں جسم کے کسی حصے سے خون چمک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اتنے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری بات، پٹی جو باندھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پٹی باندھ لیتے ہوں گے، زخم موجود ہوگا پھر بھی نماز، ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ خون بہتا رہا تو نماز مطلب ہے وضو نہ ٹوٹا، ایسی بات ہاں اگر یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک ایسا آدمی ہے جس کو زخم لگا اور زخم کے دوران اس کا خون بہتا رہتا ہے، خون رکتا ہی نہیں ہے، تو جو معذور کے احکام فقہ کی کتابوں میں پڑھے ہیں، تو جو بندہ معذور ہوتا ہے اس کا لیے وہ عذر جو ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، اس عذر کے دوران اس کے لیے ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کرنا ہوتا ہے، اس عذر کی وجہ سے دوبارہ وہ وضو نہیں ٹوٹتا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جب تک وہ عذر بار بار آتا رہے، بے شک اس عذر کی وجہ سے وضو وہ خواہ کوئی بھی عذر ہو، جس عذر کی بنیاد پہ آدمی شرعی معذور ہو گیا، اس عذر کی بنیاد پر جو ہے وہ نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہے گا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور اگر کوئی وضو توڑنے والی چیز اس کو پیش آ گئی تو وضو ٹوٹے گا، اس عذر کے ساتھ جس عذر کی وجہ سے شرعی معذور بنا ہے وہ عذر بار بار آتا رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہذا اگر کوئی زخمی ایسا ہو جس کا جو ہے خون رکتا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے پھر اس کے کیا ہوگا، معذور ہوگا نا جی۔ معذور آدمی جو ہے وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ اس عذر کی بنیاد پہ اس کے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی کے جو قول مبارک ہے کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، یہ اس پر بھی معمول کیا جا سکتا ہے، اور زخموں پر پٹی باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اس پر بھی معمول کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلب ہے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول امام محمد بن علی جو امام باقر صاحب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کے چشم و چراغ، حضرت عطا، آل حجاز، ان سب کا ایک موقف نقل کیا۔ حضرت طاؤوس صاحب کے متعلق آتا ہے کہ بہت بڑے قاری قرآن تھے، طاؤوس القراء انہیں کہا جاتا، بہت خوبصورت مطلب قرآن مجید پڑھتے تھے، بڑی عظمت اور شان والے تھے۔ اور اسی طرح امام باقر صاحب جو حضرت امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت بڑی شان والے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں نا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی ہیں، حضرت امام محمد بن علی باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا علم و فضل تھا ان کے پاس، علم و فضل کی وجہ سے ان کا جو لقب بنا ہے باقر لقب جو ہے، اس لیے کہ ان کا علم بہت وسیع تھا، بہت وسیع علم کی وجہ سے انہیں باقر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آپ اہل بیت کے چشم و چراغ تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے لختے جگر اور نور نظر تھے، لیکن اہل بیت طہار، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین کا ادب و احترام بہت زیادہ کرتے تھے، اور صحابہ اکرام اہل بیت طہار کا ادب و احترام، محبت و عقیدت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ یہ دیکھنا چاہیے۔ امام باقر صاحب رضی اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ آپ شیخین کریمین کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو تمام صحابہ اکرام میں سے افضل جانتے تھے، افضلیت شیخین کے قائل تھے، سمجھ آ رہی ہے جی۔ اور فرمایا انہوں نے کہ آل بیت کا ہر فرد جو ہے ان بزرگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ عروہ بن عبداللہ نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ چاندی سے تلوار کو مزین کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتے تھے۔ جب یہ صدیق کہا نا، ابو بکر کے ساتھ صدیق کہا نا، تو عروہ نے پوچھا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر صاحب نے یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر قبلہ کی جانب رخ کر کے فرمایا ہاں صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، تکرار کے ساتھ کہا ہے کہ وہ صدیق ہے۔ میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں، ان کو اللہ تعالیٰ اور اپنے صدیق بنایا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جو انہیں صدیق نہ کہے تو اللہ اس کی کوئی بات دنیا آخرت میں سچی نہ کرے۔ اس قدر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت تھی۔ بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ
ان کو پتہ چلا کہ اہل عراق میں سے کچھ لوگ جو ہیں معاذ اللہ حضرات شیخین کریمین کے خلاف کو بات کرتے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے بیزار ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں جو ان بزرگوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ تھے، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ آ رہی بھائی؟ تو یہ محمد بن علی باقر، حضرت طاؤس، حضرت عطا اور آل حجاز، ان کا کہنا یہ ہے لیس فی الدم وضو، خون میں وضو نہیں ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ہے۔ یہ فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ وہ خون جو ابھی دم سائل نہیں بنا، جو باہر نکل کے چلا نہیں ہے، اس حصے تک نہیں پہنچا جس کا دھونا فرض ہے، اس خون سے ہمارے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور آگے یہاں پر جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا کہ آپ کی ایک پھنسی کو نچوڑا، اس سے خون نکلا، آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس کی بھی تعویل جو ہے فقہائے احناف یہی کرتے ہیں کہ جو دم سائل نہ ہو، صرف پھنسی میں خون نظر آتا ہے، آگے باہر نکل کے چلا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اور ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا کہ آپ کو تھوک میں خون آیا، فمضى فی صلاتی، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر تھوک میں خون نکلتا ہے تو اس کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا اگر خون غالب ہو پھر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر تھوک غالب ہے خون پر تو پھر وضو ہاں۔ خون کے غالب ہونے کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر تھوک سرخ ہو گیا تو کہیں گے وضو جو ہے ٹوٹ گیا، خون غالب آ گیا۔ اگر جو ہے وہ زرد ہی ہے، سرخ نہیں ہوا، تو کہیں گے تھوک غالب ہے، خون غالب ہے نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہما، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ذکر کیا اس شخص کے بارے میں جس نے پچھنے لگوائے، لیس علیہ الا غسل محاجمی، صرف جو ہے وہ پچھنے لگوانے والی جگہ کو دھو دیا جائے، سمجھ آ رہی ہے، اور اس پر کچھ نہیں ہے، اور اس پر ہاں۔ اس کی بھی طویل وہی ہے کہ فقہائے احناف یہاں جب کہتے ہیں جب خون اتنا نکلے کہ بہہ کر وہاں پہنچ جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو ناقض وضو ہے۔ تو یہ ان دونوں حضرات کا فتویٰ اسی صورت میں ہے کہ خون اتنا نہ نکلا ہو، خون اتنا نہ نکلا ہو جو سائل ہو، صرف جہاں پچھنا لگوایا وہی چمک کر رہ گیا ہو خون، اگر تو اس سے وضو لازم ہے نہیں آتا، صرف اس جگہ کو دھو دینا کافی ہے۔ بہرحال میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ یہ ایک تو میں نے کہا کہ اس ترجمہ الباب میں وضو کے نواقص بیان کیے، وضو توڑنے والی چیزیں، اور امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بزرگوں کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے تھے جی اقوال رجال دلیل نہیں بنتا، تو امام بخاری صاحب سے پوچھے انہوں نے دلیل کیوں بنائے ہیں، پتہ چلا کہ بزرگوں کے اقوال دلیل بنتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں گا، کیونکہ یہ فقہی مسائل ہیں، تو فقہی مسائل جو ہیں یہ فقہی کتب کے اندر ہی تفصیلات کے ساتھ جزئیات ملتی ہیں، تو پورا کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، حدیث پاک کی کتابوں کے اندر تو پھر اس انداز میں بات اتنی طویل کے ساتھ کرنی قدرے مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے عرض کر دیا۔ مزید آپ جو ہے تفصیل کے لیے جو ہے نا فقہی کتب کی طرف رجوع بھی کریں اور مطالعہ بھی کریں۔ یہ ترجمہ الباب قائم کیا تھا، اس کے تحت جو ہے وہ احادیث مبارکہ ذکر کی، جس میں پہلی حدیث پاک جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ ما لم یحدث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مسجد میں جب تک نماز کی انتظار میں ہوتا ہے، ہمیشہ نماز میں ہی ہوتا ہے، ہمیشہ نماز میں۔ ہاں، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انتظار نماز بھی نماز کا ہی درجہ اور ثواب رکھتا ہے، لہذا نماز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کی انتظار کی جاتی ہے، اس کے لیے انتظار کی جاتی ہے، تو نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ اس کے لیے جو آدمی انتظار میں رہے گا، جب تک مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھا رہے،
امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یحدث، ما لم، جب تک بے وضو نہ ہو، مراد کیا ہے کہ حالت وضو میں، حالت وضو میں ظاہر مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد کے آداب میں بھی ہے کہ وضو کو برقرار رکھا جائے، سمجھ آ رہی، با وضو بیٹھا جائے، تو جب تک وضو نہ ٹوٹے اس وقت تک نماز کی انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھ لیا حضرت ابو ہریرہ صاحب سے کہ آدمی تھا، مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے جو آپ نے کہا جب تک بے وضو نہ ہو نماز کے انتظار میں بیٹھے تو نماز کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بے وضو ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا ینس، آپ نے فرمایا الصوت یعنی الدرتا، آواز، سمجھ آ رہی، گوس، آواز نکلنا۔ اب چونکہ حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث بیان کر رہے تھے اس کا تعلق مسجد میں بیٹھنے سے تھا، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے بندے کو حدث کون سا لائق ہوتا ہے؟ ہوا کا خارج جو نہیں ہوتا ہے عام طور پہ، اس لیے انہوں نے ایک حدث ذکر کیا۔ ویسے تو پیشاب پخانہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور باقی خون نکلنے سے، پیپ سے، یہ پڑھ چکے نا آپ چیزیں، ہاں باقی بھی نواقض وضو موجود ہیں، لیکن مسجد میں عام روٹین کے تحت جو بے وضوئی لائق ہوتی ہے، حدث لائق ہوتا ہے، وہ چونکہ ہوا کا خارج ہونا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ صاحب سے جب اس بندے نے پوچھا، آدمی نے، کہ کس چیز سے جو بے وضو ہوتا ہے بندہ، آپ نے فرما دیا جو ہے وہ جب بندہ ہوا خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایک ناقض وضو کا ذکر کیا، باقی کا ذکر ہے، اس لیے کہ مسجد میں عام روٹین میں یہ واقع بھی ہوتا ہے۔ اس میں بہرحال یہ ہے کہ نماز کی فضیلت اور عظمت بھی ہے نماز کی انتظار میں۔ اگلی یہی روایت جو ہے وہ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا جان سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، نماز سے نہ فارغ ہو، نماز سے نہ نکلے جب تک آواز یا ہوا نہ پالے، جب تک آواز یا یعنی ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ پالے یا بو نہ پالے، یعنی مطلب کیا ہے، اس سے پیچھے بھی حدیث بیان ہو گئی کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو نماز جاری رکھنی چاہیے، وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں وضو ٹوٹنے کے یقین کے لیے حضور نے بیان فرمائی ہیں کہ اس وقت تک نماز جاری رکھے۔ اور اسی طرح حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو اس باب میں تیسری حدیث پاک ذکر کی، اس کے آخری راوی کون ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ خولہ تھا، بہت بڑا علم و فضل کے مالک تھے، بڑے طاقتور بھی تھے حضرت مولا علی کے یہ صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں زیادہ مزی والا آدمی ہوں، مجھے حیا آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یہ حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ دیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا فیہ الوضوء، مزی نکلنے سے وضو لازم آتا ہے۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مزی سے صرف وضو لازم آتا ہے، غسل لازم ہے، ہاں اس پر اجماع ہے کہ مزی جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مزی ناپاک ہے، مزی ناپاک ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے سسر کے سامنے وہ مسائل اور احکام اور امور جن کا تعلق جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہو، وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس میں پیچھے بھی بتایا تھا کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ مقداد بن اسود سے بھی کہا یہ مسئلہ پوچھ دیں، حضرت عمار سے بھی کہا، ایک روایت میں آتا ہے خود بھی پوچھ لیا، تو اس کی تطبیق یہ بنتی ہے کہ ان کو بھی کہا ہوگا، تو پھر بھی جب کوئی بات چیت ایسی سامنے آئی ہوگی آسانی کے ساتھ پوچھ سکتے ہوں گے، تو آقا حضور علیہ السلام سے خود بھی پوچھ لیا ہوگا۔ بہرحال اس میں جو فقہائے کرام نے اس حدیث پاک کے تحت مسئلہ بیان کیا وہ تو یہی ہے کہ مزی جو ہے وہ
ناقض وضو ہے، اس سے وضو لازم آتا ہے، غسل لازم نہیں آتا۔ اور اس باب کی اگلی حدیث پاک جس کے راوی حضرت زید بن خالد رضی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آدمی جماع کرتا ہے اپنی بیوی سے تو منی نہ نکلے تو کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا وضو کر لے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور اعلیٰ تناسل کو دھو لے، اعلیٰ تناسل کو دھو لے۔ تو یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ عام طور پہ بے شور اپنی بیوی کے ساتھ جب ملاعبت کرتا ہے، ملتا ہے، اس ملنے سے جو نکلتا ہے پانی وہ مزی ہوتی ہے، تو مزی سے پیچھے بھی بیان کیا کہ وضو لازم آتا ہے، غسل لازم نہیں آتا۔ یہاں پر جو ہے وہ منی جو ہے نا وہ مزی کے معنی میں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ کہتے یہ بھی کہتے ہیں میں نے اس بارے میں، حضرت زید کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کا حکم دیا۔ تو اس کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ کہ التقائے خطانین کے بعد بھی غسل واجب نہیں جب تک انزال نہ ہو، یہ ابتدائے اسلام میں تھا، یہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ بعد میں یہ ہوا کہ صرف جو ہے وہ جماع کرنے سے اگرچہ انزال نہ بھی ہو غسل لازم آتا ہے، غسل لازم آتا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ غسل کے باب کے اندر وہ انشاءاللہ تعالی آ بھی جائے گی۔ اور اس باب کی آخری حدیث پاک جو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کو بلا بھیجا، فجاء ورأسہ یقطر، وہ آدمی آیا جس کو حضور نے بلوایا تو اس کے بال جو تھے ان میں پانی ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ! صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، وہ غسل کر رہے تھے، صحابی رسول آقا حضور علیہ السلام کا حکم مبارک پہنچا تو اتنی جلدی سے باہر نکل کے آئے حضور کی بارگاہ میں کہ ابھی سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی ٹپک رہا تھا۔ آقا حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو ہے فوراً حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلنا آجلنا کا، شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا ہے۔ قال نعم، نے عرض کی جی ہاں ایسے ہی معاملہ ہوا ہے، جو ہے وہ جلدی میں مجھے آنا پڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جلدی میں ڈال دیے جاؤ یا جو ہے وہ اس طرح منی رک جائے تو فرمایا فعلیک الوضوء، تم پر صرف وضو لازم ہے، تم پر صرف وضو لازم ہے۔ یعنی اس صورت میں ہے نا جس میں مطلب ہے وہ انزال نہیں ہوتا یا پھر التقاء خطانین بھی نہیں پایا جاتا، ایسی صورت میں صرف جو مزی میں وضو لازم آتا ہے صرف اتنا ہی ہے، غسل لازم اس سے نہیں آتا۔ اور اس حدیث شریف سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس مسئلہ پر دلیل بنایا ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کے بلانے پر کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے فوراً حاضر ہوتے، آپ کے حکم مبارک، ارشاد مبارک کی تعمیل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔